الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فیضان رجب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ جو کوئی یہ فیضان رجب پڑھ یا سن لے اسے ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال کر دے اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس خوفناک بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مظلوم کی بد دعا۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایاض نامی ایک شخص نے اس کے متعلق پورا قصہ سنایا کہ اے امیر المؤمنین، سبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچزاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے چچا سبغہ کے 10 بیٹوں یعنی اپنے چچزاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا اور وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے اور میرا مال ناحق چھین لیتے تھے۔ میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کے واسطے دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے بچا نہ سکا۔ چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ پاک، میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 بیٹے مر گئے اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت 102 تلاوت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑی سخت ہے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، گناہ گار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت میں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت امام زکریا قزوینی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین کرام، رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت یعنی عزت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ سورہ توبہ آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تابعی بزرگ حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں بڑا ہے۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے۔ رجب کا ایک اور نام، پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم یعنی بحرہ مہینہ بھی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم وقائع یعنی واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے کہ حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا، اور سیئات یعنی برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء کرام سے نقل فرماتے ہیں، جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور ہتک حرمت یعنی بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ناظرین، بات کریں گے یوم قفل مدینہ کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں زبان کا قفل مدینہ لگانا یعنی ضرورت کی حد تک بات کرنا نصیب ہو جائے تو بہت ساری آفتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کئی خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہیں اور یوم قفل مدینہ بھی مناتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں آخری سانس تک زبان، آنکھ، کان اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان اور کان کو گناہوں بھری اور فضول بات کرنے سننے سے، آنکھ کو گناہوں بھرے مناظر اور پریشان نظری یعنی فضول ادھر ادھر دیکھنے اور پیٹ کو حرام اور فضول کھانے پینے سے بچانا ہے۔ ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو اس عہد کو نئے سرے سے تازہ کرنے اور اس پر استقامت پانے کے لیے اس کی یاد میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، قفل مدینہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جائز بات بھی نہ کی جائے، جیسے کسی نے سلام کیا یا چھینک کے بعد الحمدللہ کہا یا اذان کی آواز سنائی دی تو ان کا جواب دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جن چیزوں کا جواب دینا واجب ہے تو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ زبان کے قفل مدینہ کا مقصد اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکنا ہے کہ فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے اور نیکی کی دعوت وغیرہ دینا خاموشی سے بہتر ہے۔ کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، جس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے،
ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے۔ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دے، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک نیک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ لطائف المعارف صفحہ 138۔ موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما، تو شرف زیر گنبد خضرا، مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما۔ سرفراز اور سرخرو مولا، مجھ کو تو روز آخرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کا انتقال کسی اچھے کام مثلاً حج، عمرہ، غزوہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران ہو۔ خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ براعت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کی پہلی رات، اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، نمبر 3 جمعہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا ولا حیاتا ولا نشورا
تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائے گا اس کے گناہوں کا صحیفہ یعنی اعمال نامہ مٹا دو۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ماہ رجب میں بہت استغفار کرے۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نفل روزے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ ان کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نیز ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی سعادت مل جائے گی۔ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھنے اور دن میں بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بنے گی۔ نیز روزے رکھنے کے جسمانی طور پر بھی بے شمار فوائد ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے، اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعہ کی 1/3 رات گزر جاتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ رجب کی پہلی رات انتقال۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی بن احمد یزدی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وصیت کرتے تھے کہ مجھے انتقال کے 3 دن بعد دفن کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں سکتے میں ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ رجب المرجب کی آمد سے کچھ دن پہلے فرمایا، میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں، مجھے انتقال کے فوراً بعد ہی دفن کر دینا، کیونکہ میں نے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی سم رجبن عندنا، یعنی اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس رکھنا۔ چنانچہ رجب کی پہلی رات آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنتی صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحابیہ بنت صحابی تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی رجب المرجب میں عمرہ ادا کرتے تھے۔
مشہور تابعی بزرگ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان رجب المرجب میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ اذن مل جائے گر مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا، تجھ پہ رحمت ہو زائر طیبہ، جا نگہباں خدا سفینے کا، ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن، اذن مل جائے گا مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین کرام، رجب کے کنڈوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مشہور تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوریوں اور ٹکیوں وغیرہ پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، جنہیں کنڈے کہا جاتا ہے۔ یوں ہی تبارک کی روٹی پر بھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یقیناً ان سب کی اصل ایصال ثواب ہے، جو کہ 100% جائز ہے، جبکہ کسی بھی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہی یوم عرس ہے۔ جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا ہے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ شعر کی وضاحت یہ ہے کہ یا اللہ، تجھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدق یعنی سچا ہونے کا واسطہ، مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئیں۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امی براق لیے جنت سے زمیں پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دلہا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معراج شریف کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ سفر معراج کے 3 حصے ہیں: اسرا، معراج، عراج یا عروج۔ حصہ اول اسرا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسرا، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔
یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلائے صحاب اسی کے معتقد ہیں۔ عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر انکار کرنے والا خاطی یعنی خطاکار ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ شرح کلام رضا یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ معراجیہ کے اس شعر میں بیان فرماتے ہیں: اے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو عقل کے ترازو میں تولنے والے، اپنی عقل کو کہہ کہ وہ اس عظیم الشان معجزے کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے خالق و مالک کے پاس لامکاں تشریف لے گئے، جو کہ ہمارے گمان میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جہاں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سب جہتیں یعنی سمتیں ختم ہو گئیں، بلکہ سمتیں خود حیران و پریشان ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ اگلے شعر میں لکھتے ہیں: سراغ این و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ رجب کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ شعب الایمان حدیث 3811۔ نمبر 2، جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ فضائل شہر رجب الخلال صفحہ 76۔ نمبر 3، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ شعب الایمان حدیث 3812۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔